ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ روز صدر مملکت نے پیپلز پارٹی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور ہمارے مفادات مشترکہ ہیں۔ گفتگو کا آغاز کروں گی یاسمین رحمان صاحبہ سے۔ یاسمین رحمان صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے مشترکہ مفادات ہیں پاکستان اور امریکہ کی جن کی بات کی صدر آصف علی زرداری نے؟ جی دیکھیں، وہ ڈیٹیلز تو جیسے صدر صاحب اور واضح کریں گے اپنے بیان جو بھی انہوں نے خطاب کیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشترکہ مفادات کے حوالے سے دیکھیں کہ جو ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور جو افغانستان میں صورتحال ہے تو اس میں مشترکہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی، اور افغانستان بھی یہی چاہتا ہے کہ اس خطے میں جو امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ سٹیبل پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیونکہ دونوں کے درمیان ایک تھن بارڈر لائن ہے اور اس کو کراس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس خطے کا امن کی ضامن تبھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ختم کیا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ پارلیمنٹ آج کل ان ڈسکشن بھی ہیں، انڈر ڈسکشن بھی ہیں فارن پالیسی ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یو ایس اینڈ نیٹو اینڈ ادر ریلیٹڈ کنٹریز، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ کے پاس یہ بال از ان دا پارلیمنٹ کورٹ کہ وہ کتنی میچورٹی کے ساتھ، کتنی سنجیدگی کے ساتھ اور کس طرح ذمہ داری کے ساتھ ان ایشوز پہ بحث کریں اور ان ایشوز کے ساتھ کہ جو کنکلوژن ہو اس ریکمنڈیشنز کو سامنے لائیں، تاکہ حکومت پہ بھی وہ بائنڈنگ ہو کہ وہ ان کے ذریعے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریلیشنز جو ہیں، چاہے وہ یو ایس ہو، نیٹو ہو، ادر کنٹریز ہو، افغانستان ہو، انڈیا ہو، ان کے ساتھ اسٹیبلش کرے۔ آئی تھنک یہ بہت خوش آئند ہے کہ آج پارلیمنٹ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ فارن پالیسی کو یہاں ڈسکس کریں اور اس پہ فائنل ریکمنڈیشنز دیں۔ تو پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت اپنی ساورینٹی اور اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ اہم موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور بہت میچورٹی کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی اسٹیبلش ہو سکے کہ پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ وہ ملک کی چاہے خارجہ یا داخلہ یا جو بھی پالیسی ہوگی اس پہ ڈسکشن کر کے اس کو سنجیدگی سے ایک شیپ اپ کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال میں کہ جو کمیٹی نے ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں اور ان کو جیسے کہ اپوزیشن بھی جیسے کبھی واک ان واک آؤٹ، تو اس سے بھی وہ جو تسلسل ہے وہ ٹوٹتا ہے اور اس سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک ایک دن قیمتی ہے اور یہ چاہیے کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کن مذاکرات جو ہیں اور اپوزیشن سے تعاون کی اپیل کی بات جاتی کرتے ہیں۔ روہیل اصغر صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ یاسمین رحمان صاحبہ نے کہا کہ اپوزیشن کے ان اور آؤٹ سے بار بار معاملات جو ہے وہ دیر طلب ہو جاتا ہے، معاملات جو ہیں وہ تکلیف دہ صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں جیسا کہ پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کے اس کے اوپر بھی بات ہوئی، سفارشات آئیں، ان کے اوپر نون لیگ نے ایک اپنا موقف کیا، سفارشات ان کو منظور نہیں تھیں۔ یہ ان اور آؤٹ جو بار بار کمیٹی میں ہو رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، آپ نہیں سمجھتے معاملات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھ نہیں پایا اس منطق کو کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کیا بہت طوفان اٹھا ہوا ہے کیا؟ مطلب پاکستان کے عوام بڑے اتاولے ہوئے ہیں کہ امریکن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے؟ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ مطلب مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ جلدی کی، وہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ پھر آپ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اتنی جلدی میں کہ آپ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں سب کچھ۔ بھائی اپوزیشن کوئی شوق سے باہر نہیں جاتی۔ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے، انہوں نے آپ کی حکومت کے مفادات کو نہیں دیکھنا، انہوں نے امریکنز کے مفادات کو نہیں دیکھنا۔ آپ اپنی جو بات کر رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو ہمیشہ اس طرح رہے ہیں۔ انہوں نے جب چاہا آپ کو استعمال کیا اور پھر جب آپ استعمال ہو گئے، آپ کی جو افادیت تھی ختم ہو گئی، پھر آپ کو چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ افغانستان کے معاملے پہ دیکھ لیجیے، یہ دوسری دفعہ آپ کو استعمال کیا گیا۔ پہلے جب رشیا نے انویٹ کیا ہوا تھا، رشیا وہاں پہ تھا، تو آپ کو استعمال کیا رشیا کے خلاف۔ جب رشینز وہاں سے چلے گئے، افغانستان جب ان سے آزاد ہو گیا، تو امریکنز نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ افغانستان میں اب کیا ہوگا، اب افغانستان کس سمت میں جائے گا، اور پاکستان میں جو اس کی امپلیکیشنز تھی اس انویژن کے بعد کی، وہ آج آپ بھگت رہے ہیں۔ کلیشنگ آف کلچر اس سے شروع ہوا۔ اب اس کے بعد آج جو افغانستان میں دوبارہ آپ کو استعمال کیا گیا اور آپ کو اپنی اس سو کالڈ وار آف ٹیرر میں آپ کو شامل کر لیا گیا، ٹھیک ہے، آپ شامل ہو گئے۔ آپ کی شمولیت کے بعد، کیونکہ اس وقت ڈکٹیٹر تھا، جمہوری حکومت نہیں تھی،
ون مین شو تھا, اس نے شمولیت اختیار کر دی, لیکن اب تو ون مین شو نہیں ہے, اب تو جمہوریت ہے بابا. آپ وہ فیصلہ کریں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. چلیے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں لیٹ ہو رہا ہے. لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ 4 سال میں امریکنز نے اس جنگ میں آپ کو کیا دیا, آپ نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا, اور آپ نے اس سے نقصان کیا اٹھایا. آپ نے 35,000 سے زیادہ لوگ اپنے جانیں گنوائی آپ نے اس افغانستان کی جو آپ کی سو کالڈ وار آف ٹیرر ہے. اس کے بعد آپ کی فائنینشیل پوزیشن, آپ نے اپنا جو سرمایہ تھا آپ نے اس میں جھونک دیا. امریکنز نے تو آپ کی اس میں مدد نہیں کی, اور جو آپ سے وعدے کیے گئے, جو وعید کیے گئے, اس سے بھی بیک آؤٹ کیا گیا. اس کے باوجود آپ کو اس وار میں شامل کرنے کے بعد وہ ان کی کوشش اور خواہش رہی وہ انڈیا کو اسٹرینتھن کرتے رہے, اور آج بھی وہ انڈیا کو اسٹرینتھن کرتے رہے. اگر اپوزیشن اپنی وہ باتیں اس میں ایڈ ان کرتی ہے, یا یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس تو آلریڈی 3 ریزولوشن, یونانیمس ریزولوشنز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, اسی قومی اسمبلی نے, اسی سینٹ نے, اسی ملک کے سیاستدانوں نے ریزولوشن پاس کی تھی, اور وہ یونانیمس تھی, اس پہ تو آج تک کوئی عمل ہوا نہیں. اب ایک دم یہ کیوں ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو سپلائز بند کس نے کی تھی؟ حکومت نے بند کی ہیں. حکومت نے اگر بند کرنی ہوتی تو 4 سال میں جو ڈرون حملوں میں جو بے قصور انوسنٹ لوگ جو اس میں شہید ہوئے تھے, آپ اس کو بند کرتے. یہ اس کی آپ کو ماضی میں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی. یہ نیٹو سپلائی بند کب ہوئی؟ یہ نیٹو سپلائی آپ کی بند ہوئی جب سلالہ چیک پوسٹ پہ آپ کا حملہ ہوا. امریکہ نے حملہ کیا, آپ کے 26 جوان جن میں آفیسر بھی 2 شامل تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد فوج نے اس پہ قدغن لگا دی, آپ کی نیٹو سپلائز بند کر دی گئی کہ آپ اس پہ معافی مانگیں, آپ معذرت کریں, آپ شرمندگی کا اظہار کریں, آپ ہمارے ان نوجوانوں کو جنہوں آپ نے شہید کیا ان کا معاوضہ دیں آپ ان کا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جو لیٹسٹ رپورٹ امریکنز کی طرف سے آئی ہے اس میں انہوں نے شرمندگی یا معافی یا اس کے بجائے اس نے کہا یہ تو افواج پاکستان کی غلطی تھی, ہماری تو اس پہ غلطی نہیں ہے. تو آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ موقف جو سیاستدانوں کا یہ ہے کہ آپ ڈرون حملوں کی جو بندش ہے اس پہ گارنٹی کون دے گا؟ امریکن دیں گے جو ڈرون حملے ٹھیک ہے. صاحب نون لیگ کا واضح موقف کیا ہے اس تمام صورتحال پر؟ جی, نون لیگ کا واضح موقف یہ ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, نون لیگ یہ کہتی ہے کہ آپ ڈرون حملوں پہ آپ ان سے گارنٹی لیں. اس میں انہوں نے عافیہ صدیقی کو بھی اس میں کلب ان کر دیا. اب اس میں اگر کوئی ایسی غلط بات آپ مجھے بتا دیں اس میں کیا ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مطلب ایسا جو آپ اچنبے والی بات ہے یا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اس میں آپ کے فائدے کی بات ہے, اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا جب آپ نیٹو سپلائز کھولیں گے تو اس میں یہ قدغن لگائیں کہ اس میں گولہ بارود نہیں جائے گا. بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نیٹو سپلائز دیتے ہیں, آپ خوراک لے جائیے, آپ دوائیاں لے جائیے, آپ اور چیزیں اپنی لے جائیے جو استعمال کی ہیں آپ کی, لیکن آپ کے راستے سے جب گولہ بارود جائے گا وہی گولہ بارود واپس آپ کے ملک میں اسمگل ہو کے آتا ہے. آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اب روکنے کی اس میں مطلب اس میں رکاوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد ساری چیزوں کو بڑی سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا. روہیل اسغر صاحب ہمارے ساتھ یوسف قبول صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. یوسف قبول صاحب, فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا پاکستان نے امریکہ کی جانب سے ایک دہشت گردی کے خلاف, لیکن ایک دفعہ پھر یہی صورتحال سامنے آئی کہ پاکستانی کے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے کہ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے امریکہ سے؟ کیا معاف کر دینا چاہیے اس تمام صورتحال پر امریکہ کو؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا موقف تو شروع سے بڑا کلیئر رہا, اور ایک ہی موقف تھا ہمارا پہلے بھی اور آج بھی ہمارا وہی موقف ہے. واحد پارٹی ہے جس کا موقف چینج نہیں ہوا. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, اس جنگ میں آپ ملوث نہ ہوں. اس جنگ میں آپ ملوث ہو گئے, ہماری جنگ نہیں تھی. آپ کو امریکن ایڈ جو مل رہی ہے وہ ایک فریکشن ہے جو آپ کا اصل نقصان ہو رہا ہے. آپ کا جو لاجسٹکس پہ پیسے لگ رہے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں وہ امریکہ آپ کو کمپنسیٹ کر رہا ہے, لیکن جس طرح ہماری اکانومی گری ہے اور اس کے جو ریئیکشنز ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر, جو خودکش حملے شروع ہو گئے, اور کیونکہ ہم نے ایک سائیڈ لے لی, ہم امریکہ کو مدد کرنے لگے. یوسف صاحب, ان شارٹ موقف کیا ہے پی ٹی آئی کا اس صورتحال کے اوپر؟ بحال ہونی چاہیے نیٹو سپلائی؟ میں نے تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, بحال ہونے کا کیا سوال. جب ہم کہہ رہے ہیں آپ کی جنگ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں اپنی سپلائی بحال کر کے کیا کریں گے؟ آپ روہیل اسغر صاحب نے اچھی باتیں کی. آپ پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ جی وہ پارلیمنٹ ایک میچور فیصلہ کرے گی. وہ پارلیمنٹ تو گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا دوسرا حصہ آپ نے نون لیگ کا سن لیا ابھی.
بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ آپ کی جنگ نہیں ہے اور آپ اگر یہ موقف لیں، ہم نے کلیئر موقف لیا، ہم دو باتیں نہیں کرتے، ہم ایک بات کرتے ہیں، ہماری جنگ نہیں ہے، اینڈ آف سٹوری۔ نون لیگ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب گولہ بارود نہیں جائے، کھانے پینے کی چیز جائے، ایندھن چلے جائے۔ بات تو ایک ہی ہے نا، آپ گولہ بارود نہ دیں، آپ ان کو ایندھن دیں کہ وہ اسی ایندھن سے ان کی وار کو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے آپ آسان پیدا کریں۔ تو ہمارا موقف ہے جب یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے تو پھر ان کا ہاتھ بٹانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ پاکستان ہی کی جنگ نہیں ہے اور نیٹو سپلائی یا کسی بھی قسم کی سپلائی بحالی جو ہے وہ سپورٹ ہوگی ایک امریکنز اور نیٹو کے لیے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آ کر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔